مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر دو اصول بیان فرمائے ہیں، اور ایسے دو اصول ہیں کہ اگر انسان ان دو اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں ہر اپنے اپنے اداروں کے اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، تو اس ادارے کے اندر ڈیوٹی کرنے والے، ملازمت کرنے والوں کو ان اصولوں کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تب جا کے اس کی نوکری برقرار رہتی ہے۔ اگر وہ اصولوں کی پاسداری نہ کریں، اصولوں کے خلاف ورزی کریں، اصولوں کے خلاف چلیں، تو پھر اس کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے، پھر اس ادارے والوں کے اوپر کوئی ذمہ نہیں رہتا اس ملازم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو دو اصول بیان فرمائے کہ اگر انسان ان دو اصولوں کے مطابق، ان دو اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزارے تو دنیا میں کامیابی، دنیا میں خوشی، دنیا میں راحت، دنیا میں نعمتیں سب کچھ میسر آئیں گی، اور یہاں تک کہ آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اسے نصیب ہوگی۔ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے۔ دو اصول، پہلی آیت میں شکر کا بیان، شکر کے اصول بیان فرمائے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اصول کا بیان فرمایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمائے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمایا، ان تمام انسانوں کو دو حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی خوشی میسر ہے، خوشی میں ہے ابھی، تو اس کے اوپر غم بھی آنا ہے، اگر وہ غم میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر خوشی بھی آنی ہے۔ ان مع العسر یسر، یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان دنیا میں جب تک ہے اس کے اوپر خوشی بھی آ سکتی ہے، غم بھی آ سکتا ہے، راحت بھی آ سکتی ہے، سکون بھی آ سکتا ہے، اور تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو ان دو حالتوں سے کوئی بھی جاندار خالی نہیں ہے، خوشی غم سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل، اپنی سیرت کے ذریعے ان دونوں حالتوں میں انسانوں کے لیے ایک نمونہ ضابطہ حیات مقرر فرمایا کہ مومن کے اوپر جب کوئی نعمت پہنچے، کوئی خوشی پہنچے، کوئی راحت پہنچے، تو وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر مومن کے اوپر کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آئے، تو اس وقت وہ صبر اختیار کرے۔ اگر وہ پکا مومن ہے اور اپنی زندگی احکام کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر وہ پکا مومن ہے، تو ان دو حالتوں میں، چاہے اس کو خوشی ملے یا غم ملے، چاہے اس کو سکون ملے یا تکلیف ملے، ان دونوں تکلیفوں کے اندر اگر ملنے پر شکر ادا کریں، نہ ملنے پر صبر اختیار کریں، تو ان دونوں تکلیفوں کے اوپر، ان دونوں خوشیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی صبر اختیار کرنے پر بھی اجر ہے اور شکر ادا کرنے پر بھی اجر ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ان نعمتیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو راحت دینا بھی اسی کا کام ہے، تکلیف دینا بھی اسی کا کام ہے، مصیبتوں سے نکالنا بھی اسی کا کام ہے، مصیبتوں میں ڈالنا بھی اسی کا کام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال تک وہ ایک ہی بیماری میں مبتلا رہے، اور بعض مفسرین نے 18 سال لکھا ہے۔
کہ 18 سال تک وہ ایک ہی بیماری میں مبتلا رہے، وہ اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے، صرف اس کی زبان چلتی تھی اور زبان میں صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا، اور اس کی کروٹ بھی اس کی گھر والی تبدیل کرواتی تھی، اور وہ خود اپنے جسم کو بالکل حرکت نہیں دے سکتے تھے۔ ایسی سخت ترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مبتلا کیا، اور پھر بھی وہ اپنی زبان جو اس کی حرکت کر رہی زبان، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے شکر کے لیے حرکت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شیطان ان کے پاس آیا اور اس بات پر بحث کی کہ آپ کے اوپر جو بیماری آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے آپ کے اوپر، آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو حضرت ایوب انصاری، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور رحمت ہے۔ عذاب تو اس وقت ہوتی کہ میں اللہ کی ناشکری کرتا، اللہ سے شکوے کرتا کہ میرے اوپر بیماری آئی، اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوا، میں آپ کا نبی تھا پھر بھی آپ نے مجھے میرے اوپر یہ بیماری ڈالی۔ اگر میں شکوے کرتا، میں گلہ کرتا اللہ سے، یا میں کسی اور کے در پہ جاتا اپنی بیماری کو دور کروانے کے لیے، تب تو یہ نعمت نہ ہوتی، تب تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا، اللہ کی نافرمانی میں آ جاتی۔ لیکن اس حالت میں بھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس بیماری کی حالت میں کہ میرا جسم خود میں حرکت نہیں دے سکتا ہوں سوائے زبان کے، میری کروٹ تبدیل کرنے والی میری گھر والی ہے، اس مشکل وقت میں بھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے اوپر ایک بیماری آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، تو اس مشکل وقت میں بھی اگر میری زبان میں اللہ کا شکر ہے تو پھر یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے یہ بیماری۔ تو شیطان کا جو وسوسہ ہے، یہ بچپن میں جو کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کی جائے، اس لیے حکم دیا اللہ کا اور اللہ کے رسول نے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس سے مس کرتا ہے، اسے ہار لگانا شروع کر دیتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کے ذہن میں ایک بات بٹھا دیتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کو بھیجا، ایک نبی ہے جلیل القدر نبی کو پر ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ 18 سال تک وہ ایک ہی بیماری میں مبتلا رہے۔ تو شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ جواب دے کر واضح فرمایا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت اس وقت ہے جب اس نعمت میں، اس بیماری میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بیماری دور کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ سے واسطہ بناتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا تعلق بن رہا ہے اللہ سے۔ اگر یہ بیماری میں آپ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اللہ سے شکوے کر رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ بیماری آئی، یہ مصیبت آئی، یہ تکلیف آئی، آپ نے دور نہیں کیا، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا میں نے کیا ہے، بیماری میں نے ڈالی آزمائش کے لیے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میں آپ کو نعمتیں دے رہا ہوں، انسان اگر اپنے جسم میں غور کر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتیں ہیں، اگر تھوڑا سا بھی انسان کے بدن میں تکلیف ہو تو سارا بدن کانپ اٹھتا ہے، تو ان تمام نعمتوں میں اگر تھوڑی سی آپ کے اوپر تکلیف، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو آپ ڈگمگا جاتے ہیں، آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، آپ غیروں کے دروازوں پہ سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور محبت کی انتہا ہے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک شہر میں ایک مسلمان اور ایک یہودی رہتے تھے، اور دونوں کے موت قریب تھی، بیماری کی حالت میں تھے دونوں۔ یہودی نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ میں آخری وقت میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، اور مسلمان نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ میں زیتون کا تیل پینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا کہ ایک جائیں یہودی کے پاس اور فلاں تالاب سے مچھلی لائیں اور اس کے گھر کے تالاب میں ڈالیں تاکہ اس کی آخری خواہش پوری ہو۔
اور ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ آپ نے مسلمان کے گھر میں جانا ہے، اس کے گھر میں زیتون کا تیل پڑا، اسے آپ نے گرا دینا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق جا کر اپنے اپنے کام پورے کر دیے اور واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رب العالمین، آپ نے جو حکم فرمایا تھا وہ تو ہم نے کر دیا، لیکن اس حکم کے پیچھے حکمتیں کیا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کا انکار کرتا ہے، غیر اللہ سے پوچھتا ہے، اس کی تو آپ نے آخری خواہش پوری کر دی، اور ایک آپ کا مومن بندہ ہے، پکا بندہ ہے، نماز پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، آپ کو ماننے والا ہے، آپ کی ذکر کرنے والا ہے، آپ کو ہر احکامات آپ کا پورے کرنے والا ہے، اور آپ اس کی آخری خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ضابطہ الگ ہے، کافر کے لیے الگ قانون ہے اور مسلمان کے لیے الگ قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کافر بھی، اللہ کا منکر بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ نہیں رکھتے، اس کو دنیا میں اس کی نعمت کو پورا کر دیتے ہیں اور اس کا بدلہ اسے دے دیتے ہیں۔ فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ جو آخرت کا گھر ہے یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے، اور آخرت میں جتنی بھی نعمتیں میں نے پیدا کی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی دے دینا ہے۔ پھر فرشتوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ میں نے جس یہودی کی آخری خواہش پوری کی، اس نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ میں نے دے دیا تھا، ایک ہی نیکی تھی، اگر یہ مر جاتا تو مجھے قیامت میں دینا پڑتا، اور قیامت آخرت میں نے مسلمانوں کے لیے نعمتوں سے رکھا ہوا بھرا ہوا ہے، اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی آخری خواہش پوری کی اور اس کی اس نیکی کا بدلہ میں نے اسے دنیا میں ہی پورا کر دیا، تاکہ آخرت کے لیے اس کا کوئی حصہ میری طرف نہ بچے۔ میں نے اس کے لیے اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا، اور جس مسلمان کی آخری خواہش میں نے پوری نہیں ہونے دی، اس مسلمان سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں میں نے بیماری کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تکلیفوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں بچا تھا، اور اس نے آخری خواہش کی تھی کہ میں زیتون کا تیل پینا چاہتا ہوں، اور اس آخری خواہش کو میں نے پورا ہونے نہیں دیا، اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی کہ میری آخری خواہش پوری نہیں ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے میں نے اس کا آخری گناہ بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت اس انداز میں کرتا ہے، اور ہم بیماری کو عذاب سمجھتے ہیں، مصیبت کو عذاب سمجھتے ہیں، تکلیف کو عذاب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے، ان تکلیفوں کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیماری آئے ہم گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے، اتنی بڑی بیماری آئی، فلاں عذاب آیا، فلاں مصیبت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائی قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعائیں ایسی ہوتی کہ وہ آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں، لیکن انسان ہے جلد باز، اور شیطان ہمیشہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے یہ نہیں کی کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود جب آپ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو آپ اتنی دعائیں، اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی وہ تکلیف آپ سے دور نہیں ہوتی، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ نبی جیسے شخصیات کے اوپر شیطان یہ وسوسے ڈالے، حضرت ایوب علیہ السلام سے مناظرے کے لیے آئے کہ آپ کے اوپر جو بیماری آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو پھر عام انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو جو اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ انسان کے اوپر عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ ان مصیبتوں میں انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ جب تکلیف آتی ہے انسان تمام تر وسائل استعمال کر کے جب نہیں ہوتا ہے، کام پورا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، جس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جس مصیبت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی عذاب نہیں بلکہ رحمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے،
اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی رحمت ملتی ہے، کوئی سکون اور کوئی راحت والی زندگی جب مل جاتی ہے تو ہم سرکش ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا تھا اور کس کے لیے کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہم اپنے بھائی کی شادی کر لیں، اپنے بیٹے کی شادی ہو، اور ہم شادی کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت سمجھتے ہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں نا، شادی کو نکاح کو سنت ہی سمجھتے ہیں نا سارے۔ اس سنت کے وقت میں بھی ہم گانے بجانے والے کو بلاتے ہیں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ ڈول بجا لیں، میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ گانا گا لیں، میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ ناچ گانا گا لیں، میں سنت ادا کر رہا ہوں، آپ غیر شرعی۔ تو پھر یہ سنت ہے یا عذاب ہے؟ یہ سنت ہے یا لعنت ہے؟ یہ سنت ہے یا کفریہ رسم و رواج ہے کہ ایک طرف ہم اب زور کی نماز ہم سنت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ہم کہیں کہ ڈول بجا لیں، تو پھر یہ سنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنت رکھا ہے، ایک اچھا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے، اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، تو پھر اس عمل میں بھی ہم ایسے لوگوں کو درمیان میں لاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سارا کا سارا نیک کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور زندگی کے ابتدا میں شادی کو خوشی کے دن اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نبی کی سنت، اس دن ہم ڈول باجے بجا کر اللہ کی شکر ادا تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف سنت ادا ہو رہی ہے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا شکر کرنے کا انداز جو ہے یہ بھی غلط ہے، اور صبر کرنے کا انداز یہ بھی غلط ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے اس کے شکر میں ہم فائرنگیں شروع کر دیتے ہیں، ڈول اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے ہاں جب لوگ کرکٹ دیکھنے والے لوگ ان کو دیکھ لیں کہ جب پاکستان جیت جاتا ہے تو گانے گانا شروع کر دیے، ناچنا شروع کر دیا، ہوائی فائرنگ، کتنے لوگ ہمارے فائرنگوں میں، اور یہ ہمارا شکر ادا ہو رہا ہے۔ حالانکہ جب کامیابی ملے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، لیکن ہم ناچ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ناچنے والے، میچ دیکھنے والے مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا یہود و نصارہ ہیں۔ ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم سرکش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سے بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہار جاتے ہیں میچ میں تو پھر گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی صبر بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے اور شکر بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہے نا، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہے، الحمدللہ کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، اور اس کو ظاہر کرنا چاہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی وہ فقیر بن کے گھوم رہے اپنا مال بنانے کے لیے، اور پیسے مانگ رہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، آپ نے اس نعمت کا شکر ادا بھی کرنا ہے اور اس کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ اور ہم ظاہر اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں گی، جب ہم سے شکر بھی اللہ کا صحیح طرح ادا نہیں ہوگا، صبر بھی ہماری طرف سے صحیح طرح ادا نہیں ہوگا، پھر ہماری ناکامی کا سبب اصل یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں پر نہ شکر ادا کرنا جانتے ہیں اور نہ صبر کرنا جانتے ہیں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی اس میں شکر ادا کرنا ہے، اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ جتنا شکر ادا کریں گے میں اتنا اور بڑھا دوں گا۔ اگر آپ ناشکری کریں گے تو پھر میں اس مال سے بھی اسے گھٹا دوں گا اور نیچے کر دوں گا اس کو۔ اس لیے 2 اصول اللہ نے بتائے دنیا میں کامیابی کے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک آپ نے شکر کرنا ہے اور دوسرا صبر۔ جب یہ 2 چیزیں، 2 حالتیں، 2 چیزیں انسان کے اندر موجود ہوں گی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کو۔ اور آخرت دنیا میں کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تمام مصیبتوں سے، تمام مشکلات سے اسے نکال دیتا ہے، اور مشکلیں اور تکلیفیں مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں لیکن ان مشکلات اور مصیبتوں کے اندر بھی اسے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو 2 حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب آپ کے اوپر نعمت آئے تو آپ شکر ادا کریں، اور کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ چاہے وہ مصیبت میں آپ صبر کریں اور نعمت ملنے پر آپ شکر کریں، دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دنیا کی کامیابی ہے یہ، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔